ہمیشہ سے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ خون بہانے کا جو عمل ہے اسے دیویوں کے، دیوتاؤں کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ شمار کیا جاتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر کسی کی بلی دے دیں گے، چاہے وہ کسی کی نکاح سے قبل، شادی سے قبل، جنگوں میں فتوحات حاصل کرنے کے لیے پہلے جانور کی بلی دی جاتی تھی کہ اگر ہمارا جو خوشی کا جو دیوتا ہے، ہمارا جو ہمیں نعمتیں فراہم کرنے والا دیوتا ہے، اسے خوش کرنا ہے، اسے خوش کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی بلیدان دینا پڑے گا۔ یہ بلی کی جو رسم ہم جانتے ہیں نا، مذاہب قدیم سے چلی آ رہی ہے، قدیم مذاہب کے اندر اس کی اصل موجود ہے۔ آپ پڑھیں ذرا، مطالعہ کریں مذاہب عالم کا، تو جو قدیم زمانے کے اندر جو مذہب پائے جاتے ہیں ان میں یہ بلیدان، بلی دینا جانوروں کی، یہ بڑا عام چلا آ رہا تھا اور بڑا رائج تھا۔ اسی طرح سے اگر کوئی برائی، وبا پھیل گئی ہے، آفت آ گئی ہے، اس آفت سے بچنے کے لیے بھی کسی جانور کو بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ یہ اس کے نام ہے، بھینٹ چڑھا دینا، قربانی کر لینا اور بلی دے دینا، بلیدان، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ پھر ہمارے ہاں جب اس کو رائج کیا گیا تو قربانی کا لفظ دیا گیا، قرب سے، قربانی کا لفظ قرب سے نا، کسی کے قریب ہو جانا یا کسی کی قربت کو حاصل کر لینا۔ عقیقے کا لفظ استعمال کیا جانے لگ گیا، بچے کی پیدائش پہ عقیقے کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے کہ بالوں سے آزاد کر دینا۔ بچے کے جو 7ویں دن بال کاٹ کے اس کو بالوں سے آزاد کیا جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں عقیقہ کہا جاتا ہے۔ عقیقے کی رسم بنا دی گئی ہے کہ بچہ جو ہے ہمارا وباؤں سے، برائیوں سے محفوظ ہو جائے، اس کو حفاظت کے لیے، اس کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے خدا کے لیے کوئی جانور بلی چڑھایا جائے، اس کو عقیقہ قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ عربی زبان نا، میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، عربی زبان میں عقیقہ ہے تو وہ بہترین چیز ہے، وہ تو دین ہے، عربی زبان کے اندر ہے۔ لیکن جب وہ ہندی میں آ جائے گا، بلیدان ہو جائے گا، تو وہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ وہ تو دیوتاؤں کے نام پہ چڑھایا جا رہا ہے، تو ان کے دیوتا بھی تو ان کی خدا ہی ہیں جن کو خوش کرنے کے لیے وہ خون بہا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ دوسری جگہوں پہ دیکھ لیجئے، خون بہانے کا معاملہ یہ تھا کہ مذہب کے اندر مختلف طریقے سے رائج تھا۔ ایسے ایسے مذاہب تھے جس میں بپتسمہ، پاک کرنے کی رسم وہ خون کے ذریعے کی جاتی تھی۔ آج بھی آپ قرآن میں پڑھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ احلت لکم المیتہ، حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام کیا گیا، والدم، آگے اللہ نے فرمایا والدم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے امت مسلمہ کے اوپر۔ اللہ کے ماننے والوں کے اوپر بہتا ہوا خون حرام ہے، اس کو کھانا، اس کو پینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسم رائج تھی کہ خون بہا کے اس کو پیا جاتا تھا۔ آج بھی ہندوازم کا آپ جائزہ لیں گے نا، تو ہندوازم کے اندر کچھ لوگ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اور زیادہ دیندار بننے کے لیے، میں دیندار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مذہب ان کے یہاں زیادہ جو ہے مذہبی بننے کے لیے، آپ اس کو یہ سمجھ لیجئے، خون پیا جاتا ہے، جانوروں کا خون کاٹ کے اس کو بہتے ہوئے خون کو پیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ پاک کر لیا گیا ہے۔ اب یہ پاک ہو چکا ہے، اب یہ مذہب کے اندر آنے کے قابل ہو چکا ہے، اب یہ مذہبی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لائق ہو چکا ہے، اہل ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے خون سے اشنان کر لیا ہے۔ مضبوطی کے لیے، قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ہاتھوں کو چیر کے اپنی قسم دی جاتی تھی کہ دیکھو میں نے اپنا خون سے تمہارے ساتھ قسم کا وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے۔ تو یہ خون بہانے والی رسم تو بہت پرانی ہے، ہمارے ہاں رائج کر دی گئی ہے قربانی کے نام سے۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا یہ قرب، کہ قرب سے یہ بنا ہے۔ پورے قرآن کے اندر کہیں بھی قربانی کا لفظ موجود نہیں ہے۔ قرآن میں 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر قربان کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر کسی بھی قسم کا اشارہ بھی نہیں ہے کہ یہ کسی جانور کے بارے میں ہے، اور جانور کا اشارہ نہیں ہے۔ یہاں تو ہمارے ہاں ذی الحجہ کے موقع کے اوپر پورا کا پورا ایک سینیریو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ذی الحجہ کے موقع پر ہمیں بلیدان دینا ہے، یا بلی دینی ہے، یا قربانی کرنی ہے، میں جو بھی نام لوں، بات تو ایک ہی ہے، قربانی کرنا، بلیدان دینا۔ ہمارے ہاں تو قربانی کے نام سے رسم یہی رائج ہے، اس کو کچھ لوگ بلیدان کے دیتے ہیں، کچھ بلی دینا کے دیتے ہیں۔
تو قرآن میں جہاں پر قربان کا لفظ آیا ہے وہاں پر تو کسی جانور کا ذکر تک بھی نہیں ہے، وہاں پر کسی ٹائم پیریڈ کا ہونا کہ ذی الحجہ کے موقع پر اتنے دن کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس کام کرنے کے دوران آپ کو یہ کام نہیں کرنے ہیں، یہ کام کرنا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ جب کوئی چیز رائج کر دی جاتی ہے تو پھر اس کے اندر مزید اور اس کو مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کو اور انسان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے. کیونکہ مذاہب عالم کے اندر ہمیشہ سے یہی ہوا ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا نا کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جو ان کے اوپر بیڑیاں چڑھی ہوئی ہیں ان کو ہٹاتا ہے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جن میں یہ جکڑے ہوئے ہیں جن بیڑیوں کے اندر ان کو دور کرتا ہے. یہ تو نبی کا کام ہی یہ تھا. وہ بیڑیاں کیا ہیں کہ آپ کو ایک چیز کا پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ کو فلاں کام کرنا ہے جس کا دور تک بھی کتاب اللہ کے اندر کوئی اشارہ موجود نہیں ہے، اور اس کے اندر مزید کچھ چیزیں لازم کر دی گئی ہیں کہ آپ کو جو ہے یہ بال نہیں کاٹنے ہیں، آپ کو ناخن نہیں کاٹنے ہیں. جب آپ اس کی قربانی کر رہے ہوں جانور کو تو اس کا رخ جو ہے آپ کو قبلہ رخ کرنا ہے، قبلے کی طرف کرنا ہے. ویسے ہزاروں جانور روزانہ کٹ رہے ہیں، مسلمان ہی کاٹ رہے ہیں، مسلمان ہی کھا رہے ہیں. کبھی کسی نے ان چیزوں کا التزام کیا، سوچا بھی، کبھی کسی نے سوچا بھی ہے کہ ہم یہاں پر قربانی کے نام سے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں؟ یہ تو روزانہ کی تعداد میں ہزاروں لاکھوں کٹتے دنیا کے اندر، اور فائدے کے کام آتے ہیں، کھانے پینے کے کام آتے ہیں. ان میں تو کبھی یہ التزام نہیں کیے گئے ہیں کہ وہ جو کاٹنے والا ہے وہ اپنے بال نہیں کاٹے گا، اپنے ناخن نہیں کاٹے گا، یا اس کا جو رخ ہوگا وہ قبلے کی طرف ہوگا، اور قبلے کی طرف سے اگر رخ پھیر دیا گیا تو وہ مکروہ ہو جائے گا. یا اس میں مزید اور التزام کر دیا گیا ہے کہ وہ نماز کے بعد ہوگا، نماز سے پہلے کر لی تو قربانی نہیں ہے آپ کی. بھائی پھر کیا ہے؟ وہ جانور تو ہاتھ سے گیا نا، اپنے جانور جان سے گیا. تو مذاہب کے اندر ایسے لوگوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اور مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ سب کی سب نقالی ہے. یہ جتنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہ سب نقالی ہے. قرآن کے اندر جن مقامات پر جانور کے ذبح کا ذکر آیا ہے حج کے موقع پر، ان آیات کو دیکھتے ہیں. ابھی ان آیات کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آیات ہمیں کس بارے میں وضاحت کر رہی ہیں، اور ہم لوگ جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ کس کے مطابق کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ قربانی کا لفظ ہی غیر قرآنی ہے، اور مذاہب عالم جو قدیم مذاہب چلے آ رہے ہیں خون بہانے کی رسم جاری و ساری ہے، مختلف ناموں سے اور مختلف اوقات کے اندر مختلف وجوہات کی بنا پر. کچھ تاریخی واقعات تو ایسے بھی پڑھے ہیں نا کہ سمندر میں پانی چڑھا آ رہا ہے تو کنواری عورت کی جو ہے وہ جان کی بلی چڑھائی جا رہی ہے، اس کو جو ہے وہ سمندر میں بہایا جا رہا ہے. پتہ نہیں کسی ایک ملکہ کے بارے میں پڑھا تھا تاریخ کے اندر کہ وہ نوجوان دوشیزاؤں ان کے خون سے نہایا کرتی تھی، اس کو سمجھتی تھی کہ میں بڑی پاکیزہ کی حاصل کر رہی ہوں. تو یہ خون بہانا ابھی کوئی نیا نہیں ہے، اس کو ہمارے ہاں رائج کر دیا گیا ہے، اور اس کو موسوم کیا جاتا ہے ابراہیم رسول اللہ کی طرف. اسے موسوم کیا جاتا ہے خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف. کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر وہاں پر جو قربانی ہوتی ہے اس کے مطابق چلتے ہوئے یہاں پر بھی ہم قربانی کریں گے. آپ سب سے پہلے قربانی جو کر رہے ہیں نا ان کا جائزہ لے لیجئے. قرآن نے فرمایا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس کے اوپر خوب اچھی طرح جائزہ لینے والا ہے. کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے بیان کرنے کی. ہر بندہ اپنے نفس کا تجزیہ کر لے اور یہ دیکھ لے کہ آج کے زمانے کے اندر جو وہ قربانی کے لیے جانور خرید رہا ہے اس کے دل کے اندر کیا اللہ کا قرب حاصل کرنے کی بات ہے یا اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنے کی بات ہے. بس اس کو دیکھ لیجئے. کتنے ہی آدمی ایسے ہیں جو صرف اپنے بچوں کا شوق پورا کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں کہ میرے بچہ اکیلا نہ رہ جائے، اپنے آپ کو مجبور اور لاچار محسوس نہ کرے کہ سامنے والے کے بکرا آ گیا میرے تو آیا ہی نہیں ہے، میں کیسے اکیلا رہ جاؤں. اگر میں نے اپنے محلے کے اندر نام پیدا کرنا ہے تو مجھے اپنے گھر کے اندر اس رسم کو جاری و ساری رکھنا ہے.
اس کا اس سے کوئی مقصد نہیں ہے کہ وہ دین میں کتنا قرب حاصل کر رہا ہے. اس کو قرب حاصل کرنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, مومنوں کی مدد کرے, انسانوں کی بھلائی کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. جانور کو اس کی بھینٹ کیوں چڑھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے مالوں اور جانوں کا سودا کیا ہے. بھائی جانور کے جان کا سودا نہیں کیا. اللہ نے کب جانور کا سودا کیا ہم سے کہ ہم جانور کی بلی چڑھا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کریں گے. اللہ تو فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. تمہارا خون بہانا اور تمہارا یہ گوشت کاٹنا یہ اللہ تعالیٰ کے نہیں پہنچتا. جو لوگ اس طرح کی بھینٹیں اپنی دیویوں اور دیوتاؤں کو چڑھاتے ہیں وہ سب باطل ہے. اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم یہ سمجھ کے یہ دعوے کرتے ہو, قربانیاں کرتے ہو, بھینٹ چڑھاتے ہو تو اس اپنی غلط فہمی کو درست کر لو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. سورہ حج کی آیت پڑھ رہا ہوں. نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے. ولا دماؤها لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. پہنچتا کیا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے پاس صرف آپ کا وہ عمل پہنچتا ہے جس میں تقوی شامل ہوتا ہے. اور آگے اللہ نے تقوی کو بیان کر دیا اسی آیت میں. کذالک سخرھا لکم. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان جانوروں کو جو مسخر کیا ہے لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. وہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو معاشرے کے اندر, اللہ کو بڑا بنا کے دکھاؤ معاشرے میں. لتکبروا اللہ. کبرا کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بڑا کر دینا. اور کس کو بڑا کر دینا؟ اللہ کو. اللہ کو بڑا کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اللہ کے نظام کو اس دنیا میں رائج کر کے دکھانا کہ یہ ہے بڑائی والا نظام, یہ ہے اللہ کا نظام جو پوری دنیا پہ غالب ہو جائے. علی ما ہداکم. اس پروسیس کے ذریعے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے.